روضہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، آپ کا اصل نام فاطمہ معصومہ سلام اللہ ہے۔ یہ ابھی صبح کا ٹائم ہے۔ یہ میں اپنے ہوٹل سے جہاں پہ ہماری رہائش تھی وہاں سے نکلا، اور یہ آپ کے سامنے مین انٹرنس ہے۔ جب آپ روڈ والی سائڈ سے انٹر ہوں گے تو یہ مین انٹرنس، یہاں سے میں نے اپنی چیکنگ کروائی۔ چیکنگ کروانے کے بعد یہ باب الکرامہ سے میں انٹر ہوا۔ یہ اس کی جو روڈ والی سائڈ ہے، اس سائڈ سے اس کی مین انٹرنس ہے۔ یہ آپ جو جنگلے دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کے اندر کے روڈ ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی دوسری سائڈ سے جو مارکیٹ والی سائڈ سے انٹری ہے، جو اس کا مارکیٹ والا مین بازار ہے۔ یہ اب آپ اس سائڈ سے اس حرم کے جو باہر والا سین ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حرم کے آپ کو 3 سین ملتے ہیں بڑے۔ ایک جو حرم کے یہاں سے میں گیٹ سے انٹر ہوں گا، ایک دروازے کے داخل ہونے سے جیسے وہ باب الکرامہ سے داخل ہوا تو وہاں سے جو ایک انٹرنس ملتی ہے، اور دوسری انٹرنس ہے یہ اس گیٹ سے، صحن امام رضا علیہ السلام سے۔ مطلب اس کے 3 صحن ہیں۔ ایک جو سب سے بڑے والا صحن ہے جو صحن امام رضا علیہ السلام ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا صحن ہے جو بالکل روضہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے بالکل سامنے ہے، اور ایک صحن ہے جو کہ مسجد کے آگے ہے۔ مطلب یہاں پر اس کے اندر جو مساجد ہے وہ بھی 2 ہیں، ایک بڑی مسجد ہے اور ایک اس سے چھوٹی مسجد ہے۔ ایک مطلب جس میں مرد اور عورتیں اکٹھے مل کے نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور ایک جو کہ تھوڑی سی سائڈ پہ جو اس کے رائٹ سائڈ پہ ہے۔ آپ مین انٹرنس سے آئیں گے باب الکرامہ سے تو آپ کے جو شرائن پہنچنے سے پہلے آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو آپ پہلا سین کراس کریں گے جہاں پہ آپ زیارت نامہ پڑھیں گے، وہاں سے آپ زیارت پڑھنے کے ساتھ ہی آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو اس کی پہلی مسجد، وہ میں آگے آپ ریکارڈ کرتا ہوں کہ یہ ہے، تو وہ جیسے ویڈیو آئے گی میں آپ کو اس کا بتا دوں گا۔ یہ صحن امام رضا علیہ السلام میں ہم انٹر ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا اس پہ کام ہوا ہے۔ صحن کا جو پتھر لگا وہ کس کوالٹی کا ہے، اور اس کے علاوہ صبح کا ٹائم تھا تو رش بالکل بھی نہیں تھا، اور میں نے بھی ریکارڈ کیا کہ تاکہ کسی کو میں مطلب وہ کوئی ویڈیو میں نہ آئے، جیسے باقی جہاں پر میں گیا وہاں پر رش اتنا ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کو مطلب بیچ میں آ جاتا تھا، تو میں کوشش یہی کرتا تھا کہ میں صبح کے اس ٹائم میں جاؤں جہاں رش بہت کم ہو۔ تو یہ صحن امام رضا علیہ السلام کافی بڑا اور کافی خوبصورت۔ یہ گنبد پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے بالکل ہی سامنے ہے، جس سائڈ سے آپ کہہ لیں مشرق، کیونکہ سورج مشرق کی طرف سے ابھرتا ہے، تو ابھی وہاں سے سورج نکل ہی رہا تھا جب میں نے اس کو ریکارڈ شروع کیا۔ سامنے ایک بہت ہی پیاری آیت لکھی ہوئی ہے، آپ وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس کے اندر ہی ایک فوارہ لگا ہوا ہے جو کہ بہت پیارا، جو کہ ہر ٹائم میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ صحن امام رضا علیہ السلام کو ریکارڈ کرنے کے بعد میں اس کے اگلے صحن جو کہ پاک سیدہ سلام اللہ کے زری کے بالکل ہی سامنے، آپ کی قبر اطہر کے بالکل ہی سامنے جو صحن آتا ہے، یہ بیسیکلی صحن چھوٹا سا ہے، لیکن یہاں پر مجھے ایک چیز جو سب سے بڑی پیاری لگی، یہاں پر جو دیواروں پر کام ہوا ہے، جو یہاں پر نقش نگاری کی گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اتنے یونیک پیسز ہیں، اتنا پیارا کام ہوا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہاں سے میں امام رضا علیہ السلام کے صحن جو ان کے نام سے منسوب ہے وہاں سے آگے آیا، اور یہ جو دوسرا چھوٹا سا صحن ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کچھ قالینز وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ اوپر جو لگی ہوئی ہے شال سی گرمی کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر لوگ اکثر آتے ہیں جو نوافل ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اندر بھی پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر بھی اکثر پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس کے اوپر پرماننٹ لگائی گئی ہے۔ یہ پاک سیدہ سلام اللہ کے روضہ مبارک کا باہر والا حصہ جہاں سے آپ باہر سے آپ سلام کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو میں نے اس صحن کو بھی ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد میں نے اس صحن سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔
یہ اب ہمارے پاس آ جائے گا اس کا تیسرا سین، جو کہ بالکل ہی چھوٹا سا اور ابھی نا زیر تعمیر ہے۔ تو یہ ابھی آپ دیواروں پہ کام دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو قدم قدم پر کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ آپ سلام اللہ علیہ اب مدینہ منورہ سے امام رضا علیہ السلام کی جدائی میں آپ کو مطلب اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ آپ ان کی جدائی میں وہاں نہ رہی، اور مسلمانوں کا جو حسن سلوک تھا وہ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے اہل بیت کو کہیں بھی آرام سے نہیں رہنے دیا۔ تو آپ اپنے بھائی کی یاد میں وہاں سے ادھر آئیں، تو یہیں پہ آپ کے راستے میں آپ پہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو کافی علیل ہوگی، اور اسی علالت کی وجہ سے بھائی سے ملے بغیر ہی اس دنیا فانی سے پردہ فرما دے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہیں باب کرامہ والی سائڈ پہ آ گئے میں۔ مین بازار سے جب آپ انٹر ہوں گے، پہلے سین میں امام رضا علیہ السلام، اس کے بعد دوسرے سین اور تیسرے سین سے آپ ویسے ہی باہر آ جاتے ہیں۔ یہاں سے میں یہ باہر جو لکھی ہوئی ہے دعائیں، وہ اس کی میں نے تصویر بنائی، سکون سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اذن دخول مطلب آپ نے داخل ہونے سے پہلے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ زیارت نامہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں۔ زیارت نامہ پڑھنے کے بعد یہ پوری اس کی ویڈیو ہے، آپ اگر بریک لگا کے دیکھنا چاہے، اس کو پڑھنا چاہے تو لازمی پڑھیں، آپ کو ثواب ہوگا۔ اس کے بعد یہاں سے ہم اس کے جو روڈ والی سائڈ سے جو آپ کو پہلا سین نظر آئے گا، اس سائڈ سے آئیں گے تو تیسرا سین ہے، روڈ والی سائڈ سے آئیں گے تو آپ کو یہ پہلا سین ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مسائل شریعہ، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ شریعت کا مسئلہ یہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے کیا پوچھنا تھا، کیونکہ یہاں پر جو بھی کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کوئی بات چیت کرتے ہیں تو وہ اردو میں کرتے ہیں، اور اردو میں سوری کہہ رہا ہوں، فارسی میں کرتے، اور ہمیں فارسی نیست یا فارسی نیست، کیونکہ نہیں کو وہ کہتے ہیں نیست۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے پہلی مسجد ہے، یہ جو آپ کو نظر آتی ہے یہ پہلی مسجد ہے۔ اس کے بعد اس کے سین کے اندر دوسری مسجد ہے۔ تو یہ میں نے یہ والا سین سارا ریکارڈ کیا۔ ابھی سورج شریف مشرق سے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا، آپ سورج کی کرنیں دیکھ رہے ہیں۔ پاک سیدہ سلام اللہ کے جو مزار مبارک ہیں اس پہ ہلکی ہلکی سی ابھی سورج کی کرنیں نکل ہی رہی تھی، تو میں آگے مطلب اس چیز کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ ابھی ہم یہاں پر ایک چیز بڑی مجھے اچھی لگی، یہاں پر نہیں بلکہ ہر امام زادگان کے روزے پر کہ آپ جاتے ہیں نا، تو آپ کو جوتا رکھنے کا، آپ کو ویلکم کرنے کا، ایک زائر کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے، جو ایک زائر کی عزت ہوتی ہے، وہ بہت کمال کرتے ہیں۔ تو یہ 4 آدمی آپس میں گفتگو علماء کرام کا رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے علماء کی طرح کہ ایک دوسرے کو گلا پھاڑ پھاڑ کے سنا۔ یہاں پر کوئی ایک بات کرتا ہے تو دوسرا سنتا ہے، جب وہ ختم کر لیتا ہے تو پھر اس سے پوچھ کے وہ اپنی بات سٹارٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اپنا جوتا اتارا، اور یہاں پر میں نے ٹوکن پر دیا، یہ دیکھ لیں، ان کو میں نے ٹوکن پر دیا، اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ سلامتی و تعجیل امام زمان کے لیے ایک بار صلوات کہہ دیں، تو ہم بھی مل کے کہہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اب یہ آپ یہاں سے جوتا رکھ کے انٹر ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ پہلا ہال آ جاتا ہے، سامنے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا شرائن ہے۔ تو ابھی صبح کا ٹائم تھا، تو لوگ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور دعائیں بھی کر رہے تھے۔ تو یہ چھوٹا سا سین ہے، اتنا زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں۔ تو یہاں سے ہم نے ریکارڈ کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو قبر مبارک ہے، کیونکہ آپ سادات کے 7ویں سادات کی صاحبزادی تھی، تو میں نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا، دور سے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی۔ کیوں
پاک سیدہ سلام اللہ کی. اب میرا اپنا ایمان ہے، میری اپنی وہ جذبات ہیں جس کی وجہ سے میں ایک بار بھی آگے نہیں گیا. دور سے دعا کی، دور سے ان سے اپنی جو ریکویسٹ منوانی تھی وہ کی، اور وہیں سے پھر میں آگے اگلے سین کی طرف روانہ ہو گیا. کافی لوگ آتے ہیں جو بالکل زری کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں. تو یہاں سے میں پہلے سین سے نکلا. ابھی یہ اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ آپ جب انٹر ہوں گے، پہلا ایک لمبا سا سین آتا ہے، اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا سین آتا ہے. یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت سین بنا ہوا ہے، اتنا پیارا کہ آپ کو میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. اس کے اندر کس طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، کس طرح کا اس کے اوپر کام لگا ہوا ہے، کس طرح کا اس کے اندر پتھر لگا ہوا ہے، کس کوالٹی کا اس کے اندر پتھر لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی لائبریری آ جاتی ہے، جس کو آپ لائبریری بول لیں، یا آپ اس کو ایک درس گاہ بولے کہ یہاں پر کوئی بھی آئے گا. اتنی پیاری سی جگہ میں اتنی پرکشش، اتنا اس پہ کام ہوا ہے کہ سبحان اللہ، آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ لائبریری، تو آپ اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی ہسٹری کی کتاب اٹھا سکتے ہیں، کوئی نالج کی جو آپ کو پسند ہے آپ وہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں سے پھر میں اس لائبریری سے نکلا اور اگلی سائڈ پہ آ گیا. یہ آپ کے پاس ایک رائٹ سائڈ پہ دوسری مسجد آ جاتی ہے، جو میں نے ابھی پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک مسجد وہ رائٹ سائڈ پہ، اور ایک یہ بڑی ہمارے پاس مسجد آ جاتی ہے جس کا یہ سارا سین آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے قبلہ رخ ہے، اور یہاں پر علامہ صاحب آ کے جماعت کرواتے، اذان دیتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے، دینی درس دیا جاتا ہے. یہ سارے وہ مین سین ہے. اس کے اوپر آپ کام دیکھیں، اس کی باریکیاں دیکھیں. ایک روزے پہ جائیں گے اس پہ اور طرح کا کام ہوا، دوسرے روزے پہ جائیں گے اس سے بھی باریک کام ہوا ہے. تو یہاں سے میں نے یہ آخری اس کی سین کی جو چھت تھی اس کو ریکارڈ کیا. اور یہ مسجد کی سائڈ سے آپ جب پاک معصومہ اسلام اللہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ عورتوں کی یہاں سے سائڈ بنی ہوئی تھی کہ جو عورتیں آتی ہیں تو وہ اس سائڈ سے ہو کر پاک سیدہ اسلام اللہ کے کو اپنا سلام، اپنی عرضی، اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں. تو یہ سب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت ہی پیارا گولڈ کا بنایا ہوا، پیور گولڈ کا، جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ لائٹنگ لگی ہوئی تھی. تو یہ وہاں سے آخری گنبد کو میں نے ریکارڈ کیا اور اس کے بعد یہاں سے واپس آنا شروع کر دیا. تو جہاں پر آ کے مجھے اتنا اچھا لگا. آپ بھی آئیں، میں تو یہی کہوں گا ایک بار سنی شیعہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے اہل بیت کی عظمت کو سلام کرنے آئے ہیں. وعلیکم السلام.